السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں راجہ شجاعت اور آپ دیکھ رہے ہیں راجہ شجاعت یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے عمران خان صاحب کی آج کی جو ریلی تھی۔ بہت سارے ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے کارکن جو ہیں وہ کافی جذباتی ہیں اور ایک دم ریئیکشن میں بھی آ جاتے ہیں کہ خان صاحب شاید فرنٹ فٹ پہ نہیں کھیل رہے اور خان صاحب پیچھے ڈر گئے ہیں یا کوئی اس طرح کی بات ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ابھی وقت گزر رہا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ٹائم پیریڈ ہے، اس میں مائنڈ گیمز لگی ہوئی ہیں۔ عمران خان کے مخالفین ایک جال بچھاتے ہیں، خان صاحب اس جال کو سمجھتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنا کاؤنٹر جو ہے وہ نیریٹو۔ یہ بات آپ سمجھ لیں کہ اس وقت آئین، قانون اور پاکستان کی اخلاقیات، نظام سارا جو ہے وہ ایک سائڈ پہ کھڑا ہے اور ان سب کی فوکس یہی ہے کہ ہم نے عمران خان کو دوبارہ طاقت پہ نہیں آنے دینا۔ ہم نے اس پہ ریڈ کراس لگا لیا ہے، مختلف ہر سیاسی جماعتوں سے لے کے پاکستان کے طاقتور جو کوریڈور ہیں، ان سب کا یہی فوکس ہے کہ ہم نے عمران خان کو جو ہے وہ نہیں آنے دینا۔ اب عمران خان کو نہیں آنے دینا، ایک تو ان کا یہ فوکس ہے اور اس کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں، قانونی ایسے مواقع تلاش کر رہے ہیں کہ کہیں پہ عمران خان کو ہم ٹریپ کریں اور اس کے لوگوں کو ہم وکٹمائز کریں، اور پھر جب یہ بار بار وکٹمائزیشن ہوگی، بار بار ٹریپ ہوگا، بار بار لوگوں کی اور پولیس کے درمیان جھڑپ ہوگی، خون ریزی ہوگی، تو ان کا ایک تو خون اگر لٹ سے کوئی ادروائز واقعہ ہو جاتا ہے، پولیس اور اپنا عمران خان کے ساتھ جو چلنے والے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، تو اس کا ایک نقصان، پہلا نقصان تو یہ ہوگا کہ ان کو ایک جواز میسر ہو جائے گا لا اینڈ آرڈر کا۔ یہ ویسے چاہتے ہیں کہ الیکشن نہ ہو، الیکشن نہ ہونے کے لیے ان کو کوئی نہ کوئی یہاں پہ اس طرح کا ماحول چاہیے جس کی وجہ سے الیکشن نہ ہونے کے وہ یہ جواز بنائیں اور پھر اس کو پوسٹ پون کر دیں۔ ایمرجنسی کی بھی بات ہو رہی ہے کہ ایمرجنسی لگا دی جائے، اور وہ کچھ تو کہتے ہیں کہ موجودہ سیٹ اپ ایمرجنسی لگا دے، نہیں تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ لے کے آ کے ایمرجنسی لگا کے الیکشن کو پوسٹ پون کیا جائے اور 1 سال 1.5 سال اور آگے لے کے جایا جائے، تاکہ عمران خان کا جو لوگوں کے اندر ایک جذبات ہیں یا ایک عمران خان کے ساتھ لوگوں کا جو اٹیچمنٹ ہے اس کو کم کر کے بعد میں جب ماحول سازگار ہو تو الیکشن کروا کے ان جماعتوں کو واپس حکمرانی دی جائے۔ یہ ان کا پلان ہے۔ اب اس پلان کو سکسیسفل تب ہوگا جب عمران خان غلطی کرے گا۔ عمران خان سے وہ کیا غلطی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان جذبات میں آئیں، کاؤنٹرلی لوگ ان کے ساتھ شروع ہو جائیں اور لڑائی ہو، اور اس لڑائی کا نقصان یہ ہو کہ جناب عمران خان صاحب کی اور حکومت کے درمیان لڑائی ہو، سیکورٹی فورسز کے درمیان لڑائی ہو، اور اس لڑائی کو جواز بنا کے پرچے بنائے جائیں، ایک تو کارکنوں کو پریشان کیا جائے، پارٹی کو پریشان کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ اس طرح کی جھڑپ ہو جائے جس سے خون ریزی ہو جائے اور ان کو ایک جواز میسر آ جائے۔ اس لیے خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں، خان صاحب قانونی گیم کھیل رہے ہیں، قانون اور آئین کے مطابق وہ چلنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب دفعہ 144 انہوں نے نافذ کیا، جو کبھی بھی جب الیکشن اناؤنس ہو جائے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ دفعہ 144 کیسے لگا سکتی ہے؟ آپ یہ بتائیں، 144 کل لگا، پرسوں لگا جب عمران خان نے ریلی کا اناؤنس کیا اور اسی دن ختم ہو گیا۔ اپنا پی ایس ایل کا جو میچ ہے، اس میچ کے حوالے سے دفعہ 144 آل لگایا گیا۔ آپ دیکھنا کہ آج عمران خان نے ریلی منسوخ کی اور دفعہ 144 ختم ہو جائے گا۔ اچھا، اب بھی اگر نون لیگ لاہور میں کوئی پروگرام کرنا چاہ رہی ہو تو اس کو کوئی آپ دیکھیے گا کہ یہ کسی جگہ پہ ان کو 144 کا نفاذ نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ سرے عام یہ غیر جانبداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، یعنی سرے عام جانبداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، یعنی پورا سسٹم، کیئر ٹیکر، یہ سارے مل کے نون لیگ، پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کی ایک جسے کہتے ہیں اس کی فضا بنا رہے ہیں اور ان کو چیزوں کے اندر آسانی دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اب آپ کو اور عمران خان صاحب کو، یعنی پاکستانی عوام کو اور عمران خان صاحب کو، ایک تو یہاں پہ پاکستان میں جس جگہ پہ ان کو امید ہے وہ ہے پاکستان کی عدلیہ بھی الحمدللہ ابھی تک جو ان کے طریقہ کار ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہے۔ آئین اور قانون کے اندر رہ کے خان صاحب اگر سٹرگل کریں گے، کل آپ دیکھیے گا 144 کا فیصلہ اگر عدالت سے آ جاتا ہے، پھر اسی طرح سے یہ جو ان کے جو ٹیکٹکس ہیں، یہ ٹیکٹکس سے ختم ہو جائیں گے۔ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ذلِ شاہ کے حوالے سے، جس کو پہلے انہوں نے عمران خان صاحب کے اوپر 302 کی ایف آئی آر کر دی اور کل انہوں نے کہا جی ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور ان کی اسٹریٹجی یہی ہے کہ ہم عمران خان کو ٹریپ کر کے ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کریں،
ایک یہاں پہ جڑپ ہو، لوگ یہاں پہ وکٹمائز ہوں، اور اس کے بعد ہم یہ کہیں کہ اب جو ہے نا وہ لا اینڈ آرڈر کی ایسی پوزیشن ہو گئی ہے کہ الیکشن کو پوسٹ پون کیا جائے. یعنی مقصد ان کا الیکشن اور آپ کا پاکستانی عوام ابھی تک یہ جنگ جیت رہی ہے. جنگ یہی ہے کہ آپ عمران خان صاحب کے ساتھ جب تک کھڑے ہیں تو ان کے لیے پریشانی رہے گی. اور یہ سارا پروسیس جب الیکشن والے دن آپ ووٹ میں ڈال کے عمران خان صاحب کے حق میں فیصلہ کریں گے تو اس دن اس پورے مافیا کی اسٹریٹجی فیل ہو جائے گی. اور یہ فیل اس دفعہ کوئی چھوٹے لیول پہ نہیں کرنی بلکہ بڑے لیول پہ فیل کرنی ہے تاکہ پاکستان کے اندر سٹرکچر تبدیلی کی جائے. دیکھیں یہ بات یاد رکھیں کہ پاکستان ایلیٹ کیپچرڈ ملک بن چکا ہے. پاکستان کے اندر 80% غربت ہے. پاکستان کے اندر 60-70% لوگ 20 سے 30 ہزار 40 ہزار کی سیلری منتھلی پہ وہ گزارا کر رہے ہیں. اور اپر مڈل کلاس ابھی ہٹ ہو رہی ہے. آپ دیکھیں نا کہ 1 کروڑ روپے کی جب گاڑی ملے گی، 300 کا ڈیزل ملے گا، پیٹرول ملے گا، جو مڈل کلاس کو ختم کرے گا اور مڈل کلاس ڈکلائن کی طرف جائے گی. تو یہ پورا نظام جو ہے یہ ابھی تک فیل ہوتا نظر آ رہا ہے. اس کو تبدیل تبھی کیا جا سکتا ہے جب پاکستان کے لوگ بہترین سیاسی لیڈرشپ کو لے کے آئیں گے. ابھی پاکستانی لوگوں کو بہت اچھا فیصلہ ان کے سامنے آ گیا ہے کہ 2 میں سے ایک کو چوز کرنا ہے. ایک یہ پی ڈی ایم جو ابھی موجود ہے، پی ڈی ایم کی صورت میں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، باقی ساری جماعتیں، اور دوسری طرف عمران خان. یہی 2 آپشن ہے. ان 2 آپشنوں میں سے ایک آپشن جو اب عوام کے لیے بڑا آسان ہے وہ عمران خان ہے. اور عمران خان کو اس آپشن کو وائبل کرنے کے لیے عمران خان کی سٹرگل تبھی کامیاب ہوگی کہ وہ حکومت میں آئے، وہ پرائم منسٹر بنے، وہ الیکشن جیتیں. اور الیکشن جیتنے سے پہلے کوئی بھی ایسی غلطی نہیں ہونی چاہیے، کوئی بھی ایسی قانونی اپنے اوپر غلطی نہیں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے نقصان یہ ہو جائے کہ جناب عمران خان صاحب کا یہ ساری ایفرٹ، یہ سارا مومنٹم، یہ سب کچھ ان دا اینڈ اس کا رزلٹ اگر اچھا نہیں آئے گا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب بڑا سمجھداری سے، بڑے نپے تلے انداز کے ساتھ، ایک تو عوامی سپورٹ کے ساتھ بھی اور اپنے پولیٹیکل صحیح کارڈز کو استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. یہ ریلی کل دوبارہ ہو جائے گی، پرسوں ہو جائے گی، کوئی ایسا بڑا فرق نہیں پڑے گا. عمران خان کے ساتھ جو آج ہے وہ کل بھی ہوگا، وہ پرسوں بھی ہوگا، وہ 10 دن بعد بھی ہوگا. پاکستان کے لوگ اب چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بنیادی سٹرکچر تبدیلی آ جائے. پاکستان کے اندر پاکستان کے بیسک جو ہمارا وے آف گورننس ہے اس کو بہتر کیا جائے. اور وہ بہتری تبھی ہوگی جب خان صاحب کے ساتھ مل کے آگے بڑھا جائے گا. اور اس کے لیے آپ کو، ہم سب کو عمران خان صاحب کی سپورٹ پہ کھڑا رہنا پڑے گا اور بھرپور تعداد میں عمران خان صاحب کے لیے ووٹ میں بھی اور سپورٹ میں بھی نظر آنا پڑے گا. تبھی اس جنگ میں آپ کی جیت ہوگی. آپ کیا سمجھتے ہیں ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. بہت بہت شکریہ.